میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی، میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا، بہت میں سراہوں گا اس بات کو. لیکن میرا ایک سوال ہے، ذہنی سوال ہے یہ کہ میں جین ہوں، ویسے براڈلی وی آر ہندو، سو دیر از اے کوشچن کہ ہم ہندوؤں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا غلط کہا گیا ہے. یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے، ان کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجت ہے. اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا. یوں تو مرید ہوں ہی، لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو سب سے اونچی شریणी میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں. اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹلیکچوئلز دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں، آپ ود کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے. میں اس پہ کلیریفیکیشن چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب کا آپ کا کلیریفیکیشن چاہوں گا. میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے. وعلیکم السلام بھائی صاحب، آپ پہ سلامتی ہو. میں نے سوال کیا ہے کہ وہ پیس ٹی وی ماشاء اللہ کافی وقت سے دیکھ رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا، انسان کی جان لینا غلط ہے، حرام ہے. ہندو مذہب میں کہا گیا ہے، اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے. بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں، میرا یہی سوال ہے، ذاتی سوال یہی ہے میرا. اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں، لیکن پھر سے اور پکا مرید بن جاؤں گا. بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں، اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عید الاضحیٰ بقرعید میں قربانی کیوں دیتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے. اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت. یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے. لیکن تقویٰ، آپ کی پائٹی، آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے، اور واقعہ جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بت پرستی بہت عام تھی، اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی، اور ہندوستان میں بھی عام ہے. آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی، بچوں کی بلی دی جاتی. کیا آپ چھوٹے بچے کا قتل کرو، عورت کا قتل کرو، بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے. کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے؟ اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تو بیٹی قربانی دے سکتے؟ تو وہ چونک گئے، اور اللہ کے پیغمبر تھے. انہوں نے کہ بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لیے آپ میری قربانی دے سکتے، آپ اپنے آنکھ پہ پٹی مارنا. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے، تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ پہ پٹی مارتے، اور جس طریقے سے حکم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے، اس وقت ہی ایک بھیڑ، گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی. تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ، عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، موت تمہیں پالے گی. موت سے تم ہرگز بھی بھاگ نہیں سکتے. اور دوستو، دنیا میں جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی گزاری ہوگی
اس طرح سے آپ کو قبر میں اپنا حشر کے میدان میں اپنا حساب دینا ہوگا۔ دوستو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ نے دیکھا کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، اور جب اسے گھر سے قبرستان تک لایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے اس حوالے سے اس بیان میں اچھی طریقے سے سنا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا اس حوالے سے۔ اگر آپ نے بغیر اسکپ کیے ہوئے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا تو آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ لہٰذا دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور ہماری موت کب آئے گی اس کی تاریخ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہماری عمر کیا ہے، جب بڑھاپا آئے گا تب اللہ کی عبادت کریں گے، تب نماز پڑھیں گے، تب اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، تب گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی موت کب آئے گی؟ دوستو ایک سیکنڈ میں ایک انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو ہمیشہ ہمیں اس گھر کے لیے تیاری کر رکھنی ہے، ورنہ دوستو موت کے بعد ہمارا بہت برا انجام ہوگا۔ تو آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ دوستو ہم انسان ہیں تو ہم سے غلطی ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ہمیں اس گھر کے لیے تیاری کرنی ہے، تاکہ جب بھی ہماری موت آئے تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہو، ہمیں قبر میں بھی آرام ملے اور حشر کے میدان میں بھی آرام ملے۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔